ہنی سنگھ انڈیا کی مشہور پنجابی سنگر اور ریپر ہیں۔ یہ یو ہنی سنگھ کے نام سے مشہور ہیں۔ 1983 میں کرمپورہ دہلی میں پیدا ہوئے باغی فطرت کے مالک تھے۔ بچپن ہی سے والدین اور اساتذہ سے لڑنا شروع کیا۔ والدین کو میوزک کا شوق تھا۔ والد محمد رفیع کے فین تھے۔ ان کے پاس رفیع صاحب کی پوری کلیکشن تھی، جبکہ والدہ گانے کی شوقین تھی۔ ہنی سنگھ کی آنکھ روزانہ محمد رفیع کی آواز سے کھلتی تھی۔ گانے کا شوق وہاں سے ہو گیا۔ کالج میں پہنچے تو میوزک بنانا شروع کر دیا۔ بال کٹوانے کی وجہ سے والد ناراض ہو گئے۔ ہنی سنگھ کو گھر چھوڑنا پڑ گیا اور یہ چھوٹے سے کوارٹر میں رہنے لگے۔ یہ سارا دن کمپیوٹر پر میوزک بناتے رہتے تھے۔ فطرتاً جنونی ہیں، لہٰذا یہ دن رات میوزک میں لگے رہتے تھے۔ قدرت مہربان ہوئی اور یہ 2003 میں 20 سال کی عمر میں مقبول ہونا شروع ہو گئے۔ 2010 میں ان کا طوطی بولنے لگا اور یہ بھارت اور دنیا بھر میں پھیلی پنجابی آبادی میں مشہور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 2012 میں ہنی سنگھ نے 2 فلموں کاکٹیل اور مستان کو 2 گانے دیے اور یہ دونوں گانے بھارت کی فلمی تاریخ کے مہنگے ترین گانے تھے۔ ہنی سنگھ نے فی کس $84,000 وصول کیے۔ ان کے کنسرٹ بھی سال ہوتے رہتے تھے اور یہ ان سے کروڑوں روپے کماتے تھے۔ یہ جب بھارت سے باہر جاتے تھے تو جہاز کی بزنس کلاس کی ساری سیٹیں ان کے سٹاف کے لیے بک ہوتی تھیں۔ خود فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے۔ شہرت اور دولت نے ان کا دماغی توازن بگاڑ دیا اور یہ خود کو بھگوان سمجھنے لگے۔ یہ خود کو بھگوان کہتے بھی تھے۔ سارا دن شراب اور چرس پیتے تھے اور انتہا درجے کے واہیات گانے بناتے تھے، لیکن یہ کیونکہ عوام میں مشہور تھے لہٰذا لوگ ان کے برے اور واہیات گانے بھی پسند کر لیتے تھے۔ 2011 میں شادی ہو گئی، لیکن بیوی اور خاندان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ بیوی کی 1-2 بار پٹائی بھی کر دی اور معاملہ پولیس اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ شہرت، دولت اور طاقت ایک ایسی خوفناک مثلث ہوتی ہے جس سے صرف نبی اور اولیاء ہی بچ سکتے ہیں۔ دنیا کے باقی 99% لوگ اس مثلث میں قدم رکھ کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ انسان کو اس لیتھل ٹرائی اینگل سے صرف 2 عادتیں بچا سکتی ہیں، عاجزی اور سادگی۔ یہ دونوں عادتیں شہرت، دولت اور طاقت کی تابکاری کے سامنے سب سے مضبوط شیلڈ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کرام کو یہ شیلڈ پیدائش سے پہلے عنایت کر دیتا ہے، لہٰذا یہ تابکاری سے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ باقی سب لوگ ہنی سنگھ ثابت ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہنی سنگھ بھی بہک گیا اور یہ تکبر اور نشے کا شکار ہو گیا۔ یہ وڈکا کی 4 بوتلیں اور چرس کے 12 سگریٹ پی جاتا تھا، اور ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا تھا، اور وہ نکلا۔ ہنی سنگھ بائی پولر سنڈروم کا شکار ہو گیا۔ اس نے اسٹیج اور سیٹس پر بدتمیزی شروع کر دی اور یوں اس کا اسٹارڈم اچانک ختم ہو گیا۔ یہ گھر میں بند ہو گیا اور اس کے بعد 7.5 سال تک گھر سے نہیں نکلا۔ ان میں 2.5 سال ایسے بھی تھے جن میں اس نے اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا۔ یہ اس دوران کسی سے نہیں ملا۔ اس کا تعلق صرف ماں تک محدود ہو گیا تھا، اور اس تعلق میں بھی ہاں اور نہ صرف 2 لفظ رہ گئے تھے۔ بہرحال 7.5 سال کی اس جلا وطنی کے بعد ایک نئے ہنی سنگھ نے جنم لیا، اور یہ ایک ایماندار، شاندار، عاجز اور توحید پرست انسان بن کر کمرے سے نکلا، اور 26 اگست 2024 کو 7.5 سال کے وقفے کے بعد اس کا نیا البم گلوری آیا۔ یہ اس میں ماضی کے ہنی سنگھ سے بالکل مختلف تھا۔ یہ اب صوفی، سنت اور اللہ لوگ بن چکا ہے۔ شراب اور چرس مکمل بند کرتی ہے اور مذہب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اس نے اسلام کو بھی پڑھا اور یہ اس کی تعلیمات سے بھی متاثر ہوا۔ مجھے چند دن قبل اس کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو 2 گھنٹے پر محیط تھا اور اس کا کانٹینٹ واقعی لاجواب تھا۔ انٹرویو ایک ہی نشست میں دے گیا۔ ہنی سنگھ نے انٹرویو میں اپنی پوری ٹرانسفارمیشن بتائی۔ اس کا پہلا رائز کیسے ہوا، فن کی پیک کیسے چھوٹی، نشے کا عادی کیسے بنا، تکبر کا شکار کیسے بنا، خود کو بھگوان کیسے سمجھنا شروع کر دیا، بریک ڈاؤن کیسے ہوا، گھر میں 7.5 سال کا بنواس کیسے لیا، اور پھر ایک نیا جنم کیسے ہوا۔ ہنی سنگھ نے یہ ساری داستان پوری سچائی کے ساتھ بتائی۔ یہ بھی بتا دیا اس نے ریکوری کے بعد بیئر اور وڈکا کب کب پی۔ اس کی ہر بات انسپائرنگ اور سبق آموز تھی، لیکن 2 باتوں نے میرا دل جکڑ لیا۔ اس کا کہنا تھا مجھے شراب نے اتنا تباہ نہیں کیا جتنا تباہ میں چرس کے ہاتھوں ہوا۔ اس کا کہنا تھا شراب آپ کے جگر پر اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے، لیکن چرس آپ کے دماغ کو سکیڑ دیتی ہے۔
یہ اس پر قابو پا لیتی ہے، جس کے بعد آپ غلط فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں اور یوں آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا چرس پر ہر صورت پابندی ہونی چاہیے، لوگوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا ہمارا ملک چرس سے محفوظ ہے؟ اس کا جواب نہیں تھا۔ پاکستان چرس اور اس کی بھی ماں آئس میں بری طرح دھنس چکا ہے۔ ہم نے آج سے 35 سال قبل اسمگلرز نے انڈین پنجاب کو ہیروئن کے ذریعے اڑتا پنجاب بنا دیا تھا اور ہماری ریاست تماشا دیکھتی رہی تھی۔ آج بھارت آئس کے ذریعے اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے ہماری اپر کلاس اور مڈل کلاس میں آئس گھسا دی ہے اور ہم خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چرس پہلے سے پاکستان میں موجود تھی، ہم اسے قلندری نشہ کہتے تھے۔ اب اس قلندری نشے میں آئس شامل ہو چکی ہے، چنانچہ پاکستان کی نوجوان نسل چرس اور آئس دونوں کا شکار ہے۔ اس سے آپ ملک کے مستقبل کا اندازہ کر لیجئے۔ کاش آرمی چیف اس پر بھی توجہ دیں اور جنرل فیصل نصیر کو ڈیٹا جمع کرنے کی ذمہ داری دے دیں، اور جب ڈیٹا جمع ہو جائے تو دہشت گردی کی طرح اس کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر دیں، ورنہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہم اگر معاشی طور پر تگڑے بھی ہو گئے تو بھی زمین بوس ہو جائیں گے۔ ہنی سنگھ کی دوسری بات دبئی سے متعلق تھی۔ اس کا کہنا تھا، مجھے ایک گینگ نے دھمکی دی، پولیس نے دھمکی کو جینوئن قرار دیا، جس کے بعد میں سخت سیکورٹی حصار میں رہنے لگا اور میرا دم گھٹنے لگا، چنانچہ میں دبئی شفٹ ہو گیا۔ اینکر نے پوچھا، آپ نے دبئی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا فوری جواب تھا، دبئی دنیا کا محفوظ ترین شہر ہے۔ میں لاس اینجلس، نیو یارک، لندن اور آسٹریلیا میں اتنا محفوظ نہیں ہوں جتنا میں خود کو دبئی میں محفوظ کرتا ہوں۔ ہنی سنگھ کے اس اعتراف نے بھی میرا دماغ پکڑ لیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، انڈیا کا وہ ٹاپ پنجابی سنگر جس نے لتا منگیشکر، محمد رفیع اور کشور کمار سے 10 گنا زیادہ منافع لیا، جس کے کروڑوں فینز ہیں، اور جو اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنا چاہے تو وہ ملک اسے فوراً شہریت دے دے گا، لیکن وہ پوری دنیا اور اپنے ملک پر دبئی کو فوقیت دے رہا ہے۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں؟ آپ دبئی کا موسم دیکھ لیں، اس کے صرف 2 موسم ہیں، گرمی اور شدید گرمی۔ اس کا رقبہ محض 4114 مربع کلومیٹر ہے۔ اس میں پہاڑ، دریا اور ندیاں بھی نہیں ہیں، اور اس میں چنار کے درخت اور انگور کے باغ بھی نہیں ہیں۔ دبئی میں دوسرے عرب ملکوں کے مقابلے میں تیل بھی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ اس کے باوجود پوری دنیا کے سرمایہ کاروں، فنکاروں، بزنس مینوں اور سیاحوں کا مرکز ہے۔ لہٰذا داؤد ابراہیم ہو، ہالی ووڈ کے اسٹار ایکٹرز ہوں، بل گیٹس اور وارن بفیٹ ہوں، یا پاکستان، بھارت، برطانیہ، روس، یوکرائن، سینٹرل ایشیا اور ایران کے بزنس مین ہوں، یا پھر ہنی سنگھ جیسے فنکار ہوں، یہ سیدھے دبئی جاتے ہیں۔ یہ دنیا بھر سے پیسے کماتے ہیں اور اسے خرچ دبئی میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں: امن، استحکام اور بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ، اور یہ تینوں وجوہات کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ہم نے اگر IMF سے ڈیل کرنی ہو، یا 2 پاکستانی بزنس مینوں نے سودا کرنا ہو، یا 2 مافیاز نے آپس میں ملنا ہو، تو یہ سیدھے دبئی جاتے ہیں۔ کیوں؟ اور اس میں پاکستان کے لیے ایک زبردست سبق چھپا ہوا ہے، اور وہ سبق یہ ہے، آپ بے شک SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جیسے درجنوں ادارے بنا لیں، لیکن آپ کے پاس سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ کیونکہ پاکستان میں دبئی جیسا ایک بھی ایسا شہر نہیں جس میں امن، استحکام اور بزنس فرینڈلی ماحول ہو، جس میں لوگ خود کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ لہٰذا ہم اگر ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی ایک شہر کو دبئی جیسا پرامن، محفوظ، مستحکم اور بزنس فرینڈلی شہر بنانا ہوگا، اور جس کے بعد دنیا بھر کے لوگ یہاں آ جائیں گے، اور ہمیں انہیں لانے کے لیے کسی قسم کی جد و جہد نہیں کرنا پڑے گی۔ دوسری صورت میں آپ 100 SIFC بنا لیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ کوئی نیا شہر ڈیولپ نہ کریں، آپ صرف اسلام آباد کو دبئی بنا دیں، اس کے سارے قوانین اور ساری روایات دبئی جیسی کر دیں۔ آپ کو کسی SIFC کی ضرورت نہیں رہے گی، ورنہ چند ماہ بعد SIFC کی میٹنگز بھی دبئی میں ہوں گی، اور وزیر اعظم بھی پام جمیرہ سے ملک چلایا کریں گے۔